पीपल्स पार्टी छोड़ने की वजह या दूरियां अगर कहूं करेक्ट कर ले, हमने नहीं छोड़ी, उन्होंने हमें छोड़ा। इन्होंने एक झूठी एफआईआर दी मेरे ऊपर, मैं उसको अपने लिए एजाज समझता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक करने के लिए अगर मैं एक खुरम कोसा जेल भी चला जाता है तो मुझे वो कबूल है। साहब, आपकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, एक केस बना आपके ऊपर, वो जरा थोड़ा सा बताएंगे कि हमारे नाज़रीन को कि वो क्या था, क्या कहानी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो वो किस्सा पारीना हो गया। दुनिया सारी में जब भी कोई किसी नज़रिए के लिए खड़ा हुआ है तो उसको पाबंद सलासल अगर किया जाए तो मैं अपने आप को उन चंद खुशनसीब लोगों में से समझता हूँ, और मेरे साथ मेरे जूनियर थे अली मुर्तज़ा साहब, उनको भी, कि हम किसी चोरी में, किसी नैब के रेफरेंस में नहीं गए। हम अपने वकालत के पेशे की अजमत के लिए, हम एक पार्टी के साथ अपनी एफिलिएशन को बरमला बोलने के लिए, ये आइसोलेशन में नहीं था। इससे पहले जब हमने इमरान खान साहब के केसेस शुरू किए हमारे चैम्बर ने, और ये हमारी 5वीं नस्ल है इस पेशे के अंदर, और मेरा बेटा भी वकालत कर चुका है, तो हमारा जीना मरना वकालत है, हमारा सब कुछ यही है। तो मेरे भाई बलकशेर को इसी शहर के अंदर जिना अस्पताल के सामने फायर मारे, 3 फायर मारे। एफआईआर तो हो गई, लेकिन आज तक उसका मुल्ज़िम कोई नहीं पकड़ा गया। वैसे तो हम सुनते हैं कि ये मुर्दों से भी निकाल लाते हैं बयान, लेकिन उसका कोई मुल्ज़िम आज तक मंजर आम पे नहीं आया। फिर इस वाक़े से पहले जो मेरे ऊपर इन्होंने एक मैं तो इसको तमगा कहूँगा, क्योंकि अगर मेरे अपने मुल्क के लिए, मेरी अपनी जमहूरियत के लिए, मेरे वकालत के पेशे के लिए मेरा पाबंद सलासल होना ज़रूरी है। इस मुल्क में बिजली वाफर करने के लिए, डॉलर का रेट कम करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक करने के लिए अगर मैं एक खुरम कोसा जेल भी चला जाता है तो मुझे वो कबूल है। मुझे अगर ये रियासत समझती है मेरी, और उसको और लोग समझते हैं, तो भाई मैं तो चला गया था, मैंने तो कहा आए बिस्मिल्लाह मुझे ले जाएं, आप जहाँ दिल करता ले जाएं। अब उसके बाद मेरी मिसेस को जब वो कागजात जमा कराने जाती हैं रिटर्निंग ऑफिसर के पास गारंटांग, तो जब वो नाम सुनते हैं वहाँ पर तो उनको भी राउंड अप कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, मेरे जूनियर्स को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। और उसके बाद ये वाक़या के मेरे नॉमिनेशन NA 122 से रिजेक्ट किए और मेरे दफ्तर पर धाबा बोला पुलिस ने। मैंने जब वो धाबा बोला, उन्होंने उनसे ये उनको ऑफ़र की कि मैं आपको कुर्सियाँ दे देता हूँ, आप थक जाएंगे, खाना खिलाता हूँ, चाय पिलाता हूँ, आप मेहमान है हमारे। ये ऐसे ही है कि मैं 20 लोग लेके पुलिस लाइन चला जाऊँ और वहाँ जाके उनको घूरने लग पड़ूँ, तो वो तो मुझे पूछेंगे ना कहाँ आए हो, और उनका हक है। अच्छा, जब वो मेरे टर्नर रोड पे आएंगे जो मेरा घर है, क्योंकि एक वकील की जिंदगी का 95% हिस्सा उसके दफ्तर में गुजरना है, ये मेरा घर है, तो जब यहाँ आएंगे तो मैं तो पूछूंगा ना हक बजाने। अगर उस वो पूछना जुर्म है, वो सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है, लाइव चली, ये खुद अपने रूल्स, पुलिस रूल्स के जो है ये उसको इन्होंने वॉलेट किया है। इन्होंने एक झूठी एफआईआर दी मेरे ऊपर, लेकिन मैं उसको एफआईआर को मैं कोई कंप्लेंट नहीं करता। अच्छा, मैं उसको अपने लिए एजाज समझता हूँ। अच्छा खोसा साहब, ये बताइएगा कि माजी में हमने जितनी भी गिरफ्तारियाँ इस तरह की देखी हैं, जहाँ भी जाते हैं दफातर में या घरों में तोड़ फोड़ की जाती है, गिरफ्तारी के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, तो आपके साथ भी किस तरह का मामला? देखिए, मैं अब उस सफ़र की बात नहीं करूँगा। जब मौका मिला तो मैं इस पर अपनी किताब अगर कभी लिखी मैंने ज़िंदगी में, मैं आपकी रसाकत से भी उन सब का दोस्तों का, जिसने मुझे गिरफ़्तार किया, जो मुझे वो हडियारे थाने लेके गए, जो भी दोस्त आगे मुझे चौकी में लेके गए, और वहाँ से सफ़र फिर ये मुझे आर्य बाज़ार थाने लेके आए क्योंकि पेश नहीं करना था, और वहाँ से फिर ये मुझे मजंग थाने लेके आए, वहाँ से फिर ये मुझे हाई कोर्ट लेके आए, और फिर मुझे हथकड़ी लगाई। वो हथकड़ी मुझे नहीं लगी थी, वो मेरे वकालत के पेशे को लगी थी। मैं सलाम पेश करता हूँ अदलिया को, और हमेशा उन्होंने वकला का साथ दिया है कि वो हथकड़ी मेरी कलाई से नहीं है, मेरे जूनियर की कलाई से नहीं खुली थी, वो हथकड़ी वकालत के पेशे के जो उन्होंने बाजू पे लगाई थी वो खुल गई है, क्योंकि ये मेरे इदारे हैं। वो मुझे भले अपना दुश्मन समझे, मैं उनको अपना समझता हूँ, वो मेरे पाकिस्तानी हैं,
میں میرے طارق کھوسہ صاحب پولیس کے محکمے میں رہے ہیں, میں ان کی کیسے سوچ سکتا ہوں کہ میں ان کی تذلیل یا ڈسگریس کروں؟ میں ان کی عزت کرتا ہوں, لیکن وہ قانون کے دائرے میں رہیں, نہ وہ ٹرانسگریس کریں نہ ہم ٹرانسگریس کریں. آج تک کبھی بھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے پولیس والوں کے ساتھ کبھی ہاتھا پائی کی ہو. میرا حق ہے کہ میں بولوں, مجھے قانون نے یہ حق دیا ہے, مجھے آئین نے یہ حق دیا ہے کہ میں سوال کروں کہ آپ کیوں, کیا, کس لیے. میں وکیل ہی نہیں ہوں اگر میں سوال نہ کروں تو. اچھا کھوسہ صاحب, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو وہ سیر و تفریح کراتے رہے, کبھی اس تھانے کبھی اس چوکی, تو کوئی ریفریشمنٹ بھی کرائی انہوں نے کوئی رستے میں؟ آپ دیکھیں, ان کے میں مہمان تھے. ان کو جب میرے مہربان آئے, میرے میزبان آئے, تو میں نے ان کو کہا کہ میں تو کل سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں, آپ میرے گھر کے باہر بھی موجود تھے, آپ کا وہ ایریا نہیں بنتا, آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے. خیر, ہمارے آپس میں سوال جواب ہوتے رہے. میں نے کہا کہ میرا بڑا بیٹا جو ہے وکالت کر چکا ہے, چھوٹا 3 سال کا ہے, مجھے کوئی فکر نہیں. میرا صرف ایک ہی تقاضا ہے کہ میں گناہ گار سا آدمی ہوں, میں صرف ایک نماز کی پابندی کرتا ہوں, اس میں مجھے آپ نے کوئی obstruct نہیں کرنا. مجھے مسلح چاہیے ہوگا اور صاف جگہ چاہیے ہوگی. اس کے علاوہ میرا نہ ان سے کوئی تقاضا تھا, نہ میں نے تقاضا کیا. اچھا کھوسہ صاحب, اب تھوڑا سا رخ بدلتے ہیں گفتگو کا. صاحب آپ وکیل ہیں, آپ قانون کو بہتر سمجھتے ہیں. جو بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے جو کیسز ہیں اور جس طرح انہیں جیل میں رکھا جا رہا ہے اور جیل ٹرائل کیا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کب تک یہ چیزیں سموتھ ہو جائیں گی؟ کیا وہ باہر نظر آتے ہیں آپ کو الیکشن سے پہلے؟ دیکھیں, اس ملک کے اندر جو ایک پولیٹیکل پولرائزیشن اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کلچر ہے, اس نے اس پورے سوشل فیبرک کو ایروڈ کر دیا ہے, خراب کر دیا ہے. اب اس کی درستگی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ آج لوگوں کی سوچ بدلی, تو آئی تھنک کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اچھا یہ بتا دیں کہ آدھی سے زیادہ تو تحریک انصاف جیلوں میں ہے, اور جو باہر ہیں وہ ویسے چھپے ہوئے ہیں, منظر عام پہ نہیں آ رہے, اگر آتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں. تو الیکشن کمپین کس طرح سے یہ سارے معاملات ہوں گے؟ یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ کا پہلا الیکشن ہوگا جس میں کینڈیڈیٹ کیمپین نہیں کرے گا, وہ کیسے ووٹر کرے گا. وہ اپنے جس کو وہ پسند کرتا ہے, من پسند کینڈیڈیٹ کے لیے خود لوگوں کو کنونس کرے گا. اس سے آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ایک پیسے کا کلچر تھا اور عنصر تھا, وہ جو موبلائزیشن کے لیے کروڑوں روپیہ ڈول کیا جاتا تھا اور پھر منسٹریز میں جا کے وہاں پہ کرپشن کے ذریعے وہ واپس لیا جاتا تھا, آپ کو اس کلچر کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس الیکشن میں دم توڑ جائے گا. اچھا کھوسہ صاحب یہ بتائیے گا کہ بڑے کھوسہ صاحب نے اس ٹائم پہ تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا جب لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ کے جا رہے تھے, تو کیا وجہ ہے؟ کہیں سے کوئی اشارہ تھا یا اس کے پیچھے کی جو سوچ ہے وہ کیا ہے؟ اشارہ تو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی ہوتا ہے, وہی دلوں کو پھیرتا ہے. آج کے دور میں کہ عمران خان ہی ایک واحد لیڈر اور پی ٹی آئی ایک واحد پارٹی ہے جو اس ملک کو ایک سوورن اسٹیٹ, وائبرنٹ سوورن اسٹیٹ بنا سکتا ہے. آپ دیکھیں عمران خان صاحب اس وقت پابند سلاسل ہیں. ایک کیس میں جو جھوٹا کیس ہے توشہ خانہ میں تو باقی سب بھی ہیں, وہ کسی کا ٹرائل نہیں کیا. بی ایم ڈبلیو والے بھی ہیں, کسی کا ٹرائل نہیں کیا, کسی کو سزا نہیں کی. اس کے باوجود کراچی میں کینسر ہاسپٹل کمپلیٹ ہونے پہ ایسے وہ عمران خان صاحب نے اپنا کوئی محل نہیں بنایا, کوئی جاتی عمرہ کا محل نہیں بنایا. وہ بنا رہے ہیں کس کے لیے؟ آنے والی نسلوں کے لیے. انہوں نے پھر آپ کے سامنے ہیلتھ کارڈ دیا عام آدمی کو کہ بھئی امیر آدمی اپنا علاج کرا رہتا ہے تو غریب آدمی بیچارہ کیا کرے گا. انہوں نے 10-10 لاکھ روپے کا جو ہے وہ غریب آدمی کو وہ ایک سہولت انہوں نے دی. اس کے ساتھ پھر کھانے کے لیے انہوں نے لنگر خانے بنائے. پھر انہوں نے جو آئی پی پیز والا کام کیا. لہذا انشاءاللہ وہ جب آئیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ مزید بہتری آئے گی چیزوں. اچھا کھوسہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پاناما کیس جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ توشہ خانہ میں بڑی لمبی فہرست ہے لیکن سزا صرف عمران خان کو مل رہی ہے,
اسی طرح پاناما کیس میں بھی ایک بڑی لمبی فہرست تھی، سزا صرف میاں محمد نواز شریف کو ملی، تو کیا اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ لیول پلینگ فیلڈ کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میاں صاحب آ تو گئے ہیں، گلی محلوں میں نہیں جا سک رہے، صرف ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، وہ کوئی جلسی سی ہو جاتی ہے کہیں، جلسہ بھی نہیں، تو یہ چیز بدلے گی انشاءاللہ۔ اچھا، میاں صاحب 21 اکتوبر کو واپس آئے، وہ ایک واحد انہوں نے عوام سے خطاب کیا وہاں پہ، اس کے بعد سے اب تک وہ کہیں پہ بھی نہیں گئے، نہ وہ عوامی رابطہ مہم میں جا رہے ہیں، نہ کوئی جلسے جلوس کر رہے ہیں، 1 ماہ رہ گیا ہے عام انتخابات میں، تو آپ کی کیا رائے ہے، کیا سمجھتے ہیں کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد الیکشن ہوگا جس میں ووٹر پرکھ کے اپنے امیدوار کی کیمپین کرے گا، امیدوار کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جب بھی کسی الیکشن کے لیے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں، میں بار کی بات کرتا ہوں، تو میں ان سے ایک ہی بات کرتا ہوں کہ اگر میں نے ماضی میں کچھ نہیں کیا تو میں آگے بھی کچھ نہیں کروں گا۔ پاناما لیک کی آپ نے بات کی، پاناما لیک 3.5 بلین ڈاکومنٹس اکٹھے کر کے وہ ایک پورا پیپر بنایا گیا اور ایک کتاب لکھی گئی، اس کتاب کی بیسس کے اوپر سب کچھ بنا تھا۔ وہ جس نے کتاب لکھی اور جس نے پبلش کی، اس پبلشر کے خلاف تو آپ نے آج تک کوئی کارروائی نہیں کی، وہ وہاں بیٹھا ہوا اس ملک میں کہ وہ دیوالیہ ہو جائے گا اگر اس نے غلط لکھا ہوگا تو آپ اس کورٹ میں جا کے ڈیفرمیشن کا سوٹ فائل کریں گے اور اس کے بعد وہ تا حیات، بلکہ وہ اس کا سب کچھ بک جائے گا، پرکی ہو جائے گی اس کی۔ اچھا کھوسا صاحب، یہاں پہ ایک چیز ایک عام آدمی جو دیکھتا ہے، میڈیا دیکھتا ہے یا جو ماضی میں فیصلے ہوئے ان کو دیکھتا ہے کہ جو وہ بینچز جنہوں نے میاں محمد نواز شریف کو سزائیں دیں اور ایک وہ بینچز ہیں جنہوں نے ان سزاؤں کو ختم کیا، تو غلطی کدھر ہے؟ اگر یہ کیسز سزائیں معاف کرنے والے تھے تو پہلے قوم کا پیسہ اور وقت کیوں ضائع کیا گیا؟ نظریہ ضرورت ابھی دفن نہیں ہوا، میں اور کچھ نہیں کہوں گا۔ اچھا کھوسا صاحب، پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کے بڑے روابط رہے، تو کیا پیپلز پارٹی چھوڑنے کی وجہ یا دوریاں اگر کہوں؟ کریکٹ کر لیں، ہم نے نہیں چھوڑی، انہوں نے ہمیں چھوڑا۔ میں چلے ایسے کر لیں، یا انہوں نے آپ کو چھوڑا یا جو بھی ہوا، کیا اس کی وجہ صرف عمران خان کی وکالت تھی؟ دیکھیں وکالت کے لیے تو ہم لیگل پریکٹیشنرز ایکٹ کے تحت گورن ہوتے ہیں، کوئی جب کسی پولیٹیکل پارٹی کو آپٹ کرتا ہے، یہ آپشن میری ہے، آئین یہ کہتا ہے کہ میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے افیلیشن رکھ سکتا ہوں، کسی پارٹی کو وہ اختیار نہیں دیتا کہ اس کو نکال دے یا اس کو ڈس اون کرے۔ اچھا کھوسا صاحب، جیسے بھی آپ نے کہا کہ ہم نے انہیں نہیں چھوڑا تھا، انہوں نے ہمیں چھوڑا ہے، تو اگر کسی موڑ پہ وہ آپ کو دوبارہ واپس بلاتے ہیں تو پھر کیا فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں یہ تو مفروضوں کی بات ہے، میں مفروضوں کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔